السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاطمہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ۔ ناظرین، آج کل جو جنگی حالات ہیں وہ اس ٹائم آپ کے سامنے ہیں، ساری دنیا کی نظر اس ٹائم پاکستان کے اوپر ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک برج کا رول دونوں ممالک کے درمیان ادا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ کچھ صحافی بھی موجود ہیں، کچھ ایکسپرٹ بھی موجود ہیں، وہ اس حوالے سے رائے کیا دینا چاہتے ہیں کہ جو اس فیصلے کا حل ہے وہ کیا نکلتا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ اس پروگرام میں رہیے گا۔ جی تو ناظرین، سابق امبیسڈر ذوالفقار حیدر گردیسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ جنگی حالات اس ٹائم آپ سب کے سامنے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ اس ٹائم کشیدگی جو ہے وہ اب تک جاری ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کو آپ؟ پاکستان کے حوالے سے تو جی دس از ویری گڈ نیوز، لیکن صرف یہ پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ریجنلی بھی اور گلوبلی آئی تھنک دس از وڈ بی اے میجر ڈیولپمنٹ۔ اینی پروگریس جو وہاں پہ ہو مذاکرات میں، اور یہ اس میں اوبیسلی دونوں فریق ہیں، یو ایس اینڈ ایران، اور لیکن ان کا پہلے رول ہے، اور دوسری بات یہ ہے آئی تھنک ایکولی امپورٹنٹ میری نظر میں جو رول پاکستان نے پلے کیا ہے، کیونکہ پاکستان کنسسٹنٹلی ان ایفرٹس کیے ہیں۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم نے صرف ان دو فریقوں کے ساتھ بات نہیں کی، آلسو مڈل ایسٹ میں اور بھی ممالک ہیں، سعودی عربیہ اینڈ ادر گلف کنٹریز، ان میں، اور اس کے علاوہ جو EU کے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لیڈرز کے ساتھ پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے، اینڈ آف کورس آور ٹرسٹڈ فرینڈ چائنا، ٹرکی۔ تو میرا خیال ہے کہ جی یہ پاکستان کے لیے ہمیں بڑے we can draw a lot of satisfaction and happiness over the role played by the leadership of Pakistan, whether civilian or military. اگر ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن جی پاکستان جیسے قائد اعظم نے کہا تھا would seek peace within and peace outside، تو دنیا میں امن کا یونائٹڈ نیشنز کا بیسک پرنسپل جس کے اوپر UN قائم کی گئی ہے وہ ہے ٹو اچیو پیس ان دا ورلڈ۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب UN بنی تھی تو اس کا پرائمری آبجیکٹیو بھی یہی تھا کہ پیس دنیا میں قائم کیا جائے گا۔ تو یہ جب اسٹیپ دس از موومنٹ ٹورڈز پیس، تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اپنے فائدے میں یس چیزیں ہوں گی ڈاؤن دا لائن، باتیں ہوں گی، اینڈ ان گڈ فیتھ ایفرٹ پاکستان کے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ریکگنائز کر رہے ہیں، بٹ دس از اے ٹائم ٹو آل شوڈ ریمین ہوپ فل اینڈ آپٹیمسٹک، انشاءاللہ کوئی اس کا پازیٹیو آؤٹ کم نکلے گا۔ امید ہے کہ ایسا ہی ہو۔ ذوالفقار صاحب، اگر مذاکرات کی ہم بات کرتے ہیں تو مذاکرات اختتام تک پہنچیں گے؟ میں آئی ول کوٹ دا فارن ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر آن دس۔ انہوں نے ابھی آج ہی بلکہ اپیل کی ہے کہ سیز فائر شوڈ بی ایکسٹینڈڈ ان اینی کیس۔ تو میرا خیال یہ بہت اچھی علامت ہوگی اگر پہلی تو بات یہ کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دس ول پرووائڈ ڈپلومیسی اے چانس ٹو میک فردر پروگریس۔ اور یہ ایسے ایشوز ہیں، اگر آپ اف یو لک ایٹ دی ہولسٹک ان ہولسٹک وے، یہ ایسے ایشوز ہیں جس کے لیے پہلے جب 2015 میں US اور ایران کی ڈیل ہوئی تھی تو بہت زیادہ ٹائم لگا تھا، اسی طرح اس میں بھی ٹائم لگنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ آلریڈی چیزیں ایک سٹیج پہ آ گئی ہیں تو اینڈ اٹ از پاسبل کہ ایکسٹینڈ ہو جائیں، اور لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سیز فائر ہو جائے۔ اگر حالات بہتری کی طرف آتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ کرے کہ حالات بہتری کی طرف آئیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ تجارت کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھائے گا، اور اس سے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گے، روزگار بڑھے گا؟ ایسے کرنا چاہیے؟ جی آف کورس۔ اس کا دیکھیں ڈپلومیسی یا فارن پالیسی کسی بھی ملک کی جو ہوتی ہے، اور اسپیشلی پاکستان کا، از ٹو پروموٹ آور نیشنل آبجیکٹیوز، اور اس کا بینیفٹ ہیز ٹو کم ٹو دا کنٹری، تو تبھی تو آپ وہ فارن پالیسی آبجیکٹیوز بناتے ہیں۔ تو چاہے وہ آپ ان اصولوں کو جن کی سپورٹ کرتے ہیں اس کی سپورٹ میں ہیں وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس، آپ کے انٹرسٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے،
So the whole idea of conducting foreign policy is to take steps into the benefit of the country. अच्छा जुल्फ़िकार साहब, आपको लगता है कि अगर ये जंग बंदी रोक दी जाती है तो इससे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों फुली तौर पर सपोर्ट करेंगे, और जब कि इस टाइम दुनिया की नज़र पाकिस्तान के ऊपर है, कोई जानता भी नहीं था पाकिस्तान को, इस टाइम पर पूरी दुनिया की जो नज़र है वो पाकिस्तान के ऊपर है, और सब ये चाह रहे हैं कि जंग बंदी रोक दी जाए, इस तरह के हालात जो हैं जंगी हालात ना बने। तो इससे आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे और हर तरह की सपोर्ट मिलेगी हर पूरी दुनिया की, अगर हम बात करें? इसमें चले मैं लेट मी ऐड 1 or 2 एडिशनल एलिमेंट्स। देखें, एक तो है US एंड ईरान, उसके अलावा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, वो खुल जाएगी तो एकदम से ऑयल आना शुरू हो जाएंगे दुनिया के फर्टिलाइज़र के लिए एंड मैनी अदर थिंग। सेकेंडली, पाकिस्तान के बहुत सारे एक्सपैट्रिएट्स हैं जो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है वहाँ पे, और जिसकी वजह से काफ़ियों वापस आ चुके हैं, फ़्लाइट्स सस्पेंड हुई हैं या इंटरप्टेड हैं एटलीस्ट, तो इन चीज़ों से डेफिनेटली व्हेन इट गोज़ बैक टू नॉर्मलसी तो एक तो वो बेनिफिट होगा। सो बेनिफिट दोनों लेवल पे होगा पाकिस्तान को, ऑफिशियली भी एंड द प्राइवेट लेवल ऑल्सो। तो मैं तो आई विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और लेकिन बट डोंट फॉरगेट, हमारा ये ऑब्जेक्टिव इसको हेल्प करने, इसमें पाकिस्तान का जो रोल है, इट इज़ टू द बेनिफिट ऑफ ऑल द कंट्रीज़। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान इस टाइम जो ताल्लुकात है अमेरिका के साथ वो भी बहुत अच्छे हैं और ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, तो अब दोनों ममालिक के दरमियान इस टाइम जंगी हालात चल रहे हैं, तो दोनों ममालिक को साथ लेके चलना और बिल्कुल कन्विंस करना कि जंगी हालात रोक दिए जाएँ, तो ये कितना चैलेंजिंग है इस टाइम पाकिस्तान के लिए? जी देखें, आप बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान US रिलेशंस have been very close right from the start. कायद आज़म से उनके मिल के US ने उस वक्त अनाउंस किया था कि we will recognize the state of Pakistan even before 14th August. तो that's something for record. और हमारे बड़ी close relations रहे हैं throughout. Yes, at times we have gone through ups and downs, लेकिन आपस में there has been inherent sort of resilience in the relationship. और हमारा मैं आपको इस वक्त भी US इज़ आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, कंट्री मार्केट फॉर आवर एक्सपोर्ट्स, एंड देयर इज़ अ लार्ज पाकिस्तानी डायस्पोरा देयर। और इसलिए एटलीस्ट मैंने वहाँ सर्व भी किया है, तो मौका मिला। आई स्पेंड 4 years इन द एम्बेसी देयर, तो आई रियलाइज कि देयर इज़ इनहेरेंट स्ट्रेंथ इन द रिलेशनशिप। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स ड्रिवन बाय नेशनल इंटरेस्ट्स। और दूसरी बात ईरान इज़ मुस्लिम कंट्री, अ नेबर एंड अ कंट्री विद विच वी हैव सिविलाइजेशनल लिंक्स। सो इट इज़ मोर देन जस्ट रेगुलर एक्सचेंज विद एनी अदर कंट्री। ईरान के साथ तो हमारा आबादी का कल्चरल लिंक्स, हिस्टोरिक लिंक्स बहुत ज़्यादा है, ट्रेड का बहुत पोटेंशियल है। सो देयर आर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान हैज़ वेरी एबली प्लेड अ वेरी क्रेडिबल रोल इन द पास्ट, जब US और चाइना को आपस में रिलेशंस को इस्टेब्लिश किए थे। उसी तरह पाकिस्तान हेल्प रोल प्ले कर सकता है, कर रहा है दोनों ममालिक US और ईरान के। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ जुल्फ़िकार हैदर गर्देज़ी मौजूद थे। इन्होंने बताया कि उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो हल हो पाएँ और हालात बेहतरी की तरफ आ पाएँ। और भी लोग मौजूद हैं, और भी तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार शाकिर हुसैन शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। ये जो जंगी वसाइल हमारे सामने हैं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप देख रहे हैं ना कि जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है वो इस वजह से है कि पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा। मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है वो इस टाइम शुरू हो चुका है, तो कैसे देखते हैं मुज़ाकरात? देखें, अभी तो बहुत सारी बातें कब्ल वक्त हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहूँगा। मैं अगर आपको ले जाऊँ 1974 आलमी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान हब बन गया था तब।
اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف تھیں اور پاکستان بھی تب میزبان تھا. اس ٹائم موجودہ جو حالات ہیں وہ یہی ہیں. وہی 1974 سے 2026 تک کا سفر. جی آپ دیکھیں کتنے نشیب و فراز ہیں, جی کتنی تبدیلیاں ہیں, کہاں کہاں ہم سفر کر رہے ہیں. کبھی ہم ایٹمی دھماکے کا اعلان کر رہے ہیں, لوگوں کے یہی ممالک جو آج ہماری تعریف کر رہے ہیں, انہوں نے ہم پر پابندیاں لگا دی تھیں اور یہ کہا تھا کہ نہیں پاکستان کو ہم سروائیو نہیں کرنے دیں گے. آج وہ جو اگر ایٹم بم نہ بنایا ہوتا تو جو انڈیا سے ہم نے جنگ جیتی ہے تو وہ بھی نہ جیتتے, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ جو مذاکرات ہم نے آغاز کیے ہیں اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی حیثیت جو ہے اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف مرکزی بن گئی ہے بلکہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو رول ہے یہ بڑا اہم ہے. تو پاکستان کے رول کی ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان کا رول ماضی میں بھی بڑا اہم رہا ہے, لیکن حوادث, نشیب و فراز, موسم کبھی گرم, سرد, آندھی, بارش, طوفان, لیکن اس کے باوجود ہماری شناخت جو ہے وہ پہلے سے کہیں بہتر ہے. اب ہم وہ جو پاکستانی بڑے باہر جا کر اپنی تعارف کرواتے تھے, اب ان کو صرف اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پھر سیلیوٹ ہے. بالکل ایسا اور یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. وہ لوگ جو ہمیں جانتے نہیں تھے اب نہ صرف جانتے ہیں بلکہ پہچانتے بھی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دنیا کے پیس کے لیے, امن کے لیے پاکستان کی قیادت نے جو کردار ادا کیا ہے وہ یادگار رہے گا. اچھا, ایران اور امریکہ کے سرکاری بیانات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ہوں گے تو کیا ہوگا اور اگر نہیں ہوتے تو تب کیا حالات؟ دیکھیں, جب پہلا دور ہوا مذاکرات کا میں نے تب بھی کہا تھا, کسی ٹیلی ویژن چینل پہ میں نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے. اچھا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ تو عام آدمی کو بھی پتہ تھی کہ جب اتنی شدید اختلافات ہوں, لڑائی چل رہی ہو, اور اس لڑائی کے پس منظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بیٹھک میں, ایک ہی نشست میں کیسے معاملات حل ہو سکتے تھے؟ سو وہی ہوا کہ مطلب معاملہ معاہدے تک پہنچا, لیکن پھر وہی ایران نے کہا کہ نہیں, ہمارے جو آپ کے پاس اثاثے ہیں ان کو ریلیز کریں, اور جو شرائط ہیں خاص طور پر جو ایٹم بم کے بارے میں یا کیمیائی ہتھیاروں کے بارے میں, تو وہ ایران نے اپنی فیس سیونگ تو رکھنی ہے نا, اور امریکہ جو ہے اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اب یہ دیکھیں کہ اب اس مذاکرات سے پہلے امریکن صدر کے جو زبان ہے یا اس کا جو لہجہ ہے وہ اب ٹرمپ کا لہجہ نہیں ہے, وہ ایک منت والا ہے, وہ از خود سے فیصلے کر رہا ہے. ہمارا جو مذاکرات ہیں وہ نتیجہ خیز ہو جائیں گے, جلد ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں پر اس کو شکست کا ذائقہ چکھنا پڑا ہے. تو امریکہ کو ڈر ہے آپ کو لگتا ہے, کسی دباؤ میں ہے؟ نہیں, امریکہ کو دباؤ تو دیکھیں پوری دنیا کا ہے اس وقت. وہاں کی عوام ٹرمپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں, مطلب ہے, اور خاص طور پر جو اس نے کرسچینٹی کو مطلب نشانہ بنایا ہے, اس کے نتیجے میں ایران میں جو چرچز ہیں وہاں ان کی قیادت گئی ہے, چرچز میں گئی ہے. تو دیکھیں نا کہ وہ سوال یہ کرتا ہے, جواب ایران دیتا ہے. تو امریکہ پہلے سے زیادہ کمزور ہے, وہ اب دھمکیاں دے رہا ہے. اب وہ اپنا جو جنگ بندی کا ٹینیور ہے وہ بھی دیکھیے گا, میں آج بتا رہا ہوں, اس میں مزید اضافہ کرے گا. اچھا, ہاں دیکھیے, آپ کو لگتا ہے ایسا, مطلب آگے مزید بات جائے گی؟ جی بالکل جائے گی. اتنی جلدی نہیں حالات ہو سکتے. ٹھیک, دیکھیں چیزوں کو تبدیل ہوتے وقت لگے گا, لیکن اگر ایک اچھا معاہدہ پاکستان کروانے میں, اب قطر نے بھی کہا ہے کہ وہ اب پاکستان کے ساتھ ہے, سعودی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن اس میں جو سب سے افسوسناک کردار UAE کا تھا, اس نے مشکل وقت میں پاکستان سے اپنے پیسے مانگے ہیں اور وہاں پاکستانیوں کے لیے زمین تنگ کیے کھڑا ہے. تو اس کو بھی ادراک اور احساس ہونا چاہیے, اس کو احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے بنیادی طور پر بادی النظر میں ان کے لیے مستقبل میں ان کی جنگ لڑ رہا ہے. اچھا شاکر صاحب, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم ساری دنیا کی نظر جو ہے پاکستان کے اوپر ہے, جو کہ ہے بھی صحیح, سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات بنتے ہیں, مذاکرات جو ہے وہ ہو بھی پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. تو پاکستان جو دونوں ممالک کے درمیان برج کا رول پلے کر رہا ہے, تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ملے گا؟ یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے. یہ آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے سوال کیا. میں سمجھتا ہوں ایک تو امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات, دوسرا دیکھیں سعودیہ نے آپ کا وہ جو ڈفرنس تھا, متحدہ عرب امریکہ آپ کو مراعات دے گا. اور جو میرا ذاتی خیال ہے, پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے, فیلڈ مارشل سے لے کر وزیر اعظم اور وزیر اعظم سے لے کر صدر پاکستان, یہ میں نے اس لیے تیسری عہدے کا نام لیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ
پینڈنگ چل رہا ہے. یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے امریکہ کے ساتھ, تو اگر ایران کے ذریعے آپ کے پاس گیس آ جاتی ہے تو آپ کی انڈسٹری کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. یہاں پر مہنگائی کم ہوگی, بے روزگاری کم ہوگی. اب اور آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہماری قیادت جو ہے وہ اتنی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے سوچیں گے, وہ امریکہ کے لیے نہیں سوچ رہے. سوچیں گے دونوں ممالک کے حالات بھی بہتر حالات ہوں گے, بہتر ہوں گے, اور اس سے فائدہ پاکستان کو کیا اٹھانا بات چاہیے, ہے. اور وہ جی, اٹھائے گا. بالکل. یہ بات آپ کو میں بتا دوں, ہاں یہ جی. جیسے ہی معاملات سیز فائر ہوں گے, کیونکہ امریکہ تھا نا ہرڈلز, سی پیک کے اندر امریکہ تھا نا, تو چائنا اور ایران یہ مل کر پاکستان کو سپورٹ کریں گے, اور دیکھیے گا شکل تبدیل ہوگی پاکستان کی, جس پاکستان کے بارے میں اللہ کرے ایسا امید ہے انشاءاللہ ہوگا. آپ کو سوچ تو اچھی رکھنی چاہیے, بالکل. خواہش اچھی رکھنی چاہیے, خواب اچھا دیکھنا گمان چاہیے. کہتے ہیں کہ گمان اچھا رکھیں تو اچھا ہی اچھا ہوگا, اور خواب جب اچھا دیکھیں گے تو تعبیر بھی اس کی اچھی ہوگی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو اپنا اٹامک پروگرام ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دے گا؟ نہیں, وہ کبھی نہیں کرے گا, لیکن اس میں کچھ شرائط آ جائیں گی. ظاہر ہے کہ وہ ایک دم سے چیزیں نہیں کرے گا, لیکن وہ کوئی گارنٹی دے دے گا کہ ہم اس کا وہ نہیں کریں گے. امید کر رہے ہیں کہ ہم ایسے حالات نہ بنیں. ہاں مطلب, لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ اس میں جب اسٹیک ہولڈر موجود ہوں گے تو آلموسٹ یہی کہ گارنٹر جب موجود ہوں گے تو چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی. اللہ کرے کہ حالات بہتری کی طرف آئیں. پاکستان تو بھرپور اپنی کوشش کر رہا ہے. ان کیس اگر حالات بگڑتے ہیں اور جنگ کا امکان بنتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کس حد تک تباہی ہوگی دنیا دیکھیں میں, پھر اور تو کتنے سیکٹرز وہی تباہ ہوں گے؟ دیکھیں, اللہ نہ کرے کہ صورتحال یہاں تک جائے, عالمی جنگ کی طرف ہم چلے جائیں گے. پھر پاکستان مطلب اس کے اندر انوالو ہو جائے گا, سعودیہ ہو جائے گا, یو اے ای ہو جائے گا, پھر لبنان ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ عراق ہے, اردن ہے, سب مطلب یہ تمام ممالک جو ہیں. اچھا, ابھی تک جو ہے وہ جرمنی نہیں آیا, برطانیہ نہیں آیا اس جنگ میں, وہ امریکہ کے خلاف ہیں, وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے. لیکن اب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر کام کافی بگڑ سکتا ہے, لیکن پھر بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے کے جائے. پاکستان نے جو ثالثی کے لیے جو اس ٹائم ماحول فراہم کیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. دیکھیں, جب پہلا دور ہوا اور اسلام آباد میں سرینا میں ہوا, جی, اور جب وہ دور مکمل ہوا جی, تو سر آغا خان نے کہا کہ اس کا جتنا خرچہ ہے, ہوٹل کا جتنا بل ہے وہ ہم پے کریں گے, جو ہمارے اسماعیلیوں کے روحانی پیشوا ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف پاکستان ہی نہیں, اس کے اندر سٹیک ہولڈر, اس کے اندر بے شمار لوگ ہیں. پاکستان کے لیے تو یہ بلیسنگ ہے, پاکستان کی موجودہ قیادت, جس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا اس کو ادراک کر رہی ہے. وزیر اعظم دیکھیں ترکی گئے ہیں, سعودیہ گئے ہیں, دیگر ممالک کا دورہ کر کے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سب کا اعتماد لے کر آئے. اسی طرح فیلڈ مارشل ایران گئے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ ان کا جانا جو ہے وہ وہاں پر ضائع ہوگا؟ نہیں, ان کے ثمرات ملیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے. اب پھر وہی بات جو میں نے آغاز میں کہی ہے کہ یہ 1974 کا جو سفر شروع ہوا تھا اس کا پھل کھانے کے دن آ گئے ہیں. ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں, ہم نے اپنی سیاسی قیادت کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے, پھانسی دی ہے, کوئی خودکش حملے میں مرا ہے, کوئی کہیں پر گیا. لیکن ایک جو چیز پاکستان کی تھی کہ پاکستان ہمیشہ اسلامک ممالک کو لیڈ کرے گا, آج وہ لیڈ کر رہا ہے, اور وہ ثابت کر رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو یہ ہونا تھا. اور اب پوری دنیا جو ہے وہ اچھا, میرا ایک سوال میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں, آپ سے بھی کرتا ہوں, اپنے دیکھنے والوں سے کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی بھارت بہت بڑی سپر پاور ہے. جی, اس پورے سینیریو میں, پوری جنگ میں بھارت کہاں ہے؟ بھارت کہاں ہے؟ بالکل, بھارت کسی جگہ پر بھی نہیں ہے. اور مودی کو اندر سے انتشار کا سامنا ہے. اس کی اپوزیشن جو قیادت ہے, اس کی حکومتی اراکین ہیں, انہوں نے مودی کو لتاڑ کے رکھ دیا ہے کہ تمہارا تو پوری دنیا میں کوئی رول نہیں رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جنگ کا آغاز مودی نے پچھلے سال کیا تھا ہمارے خلاف لڑ کے, اس فتح سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز دوبارہ شروع کیا. بالکل ایسے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم کون سے ایسے ممالک ہیں جو واقعی چاہتے ہیں کہ جنگ ہو؟ اگر ہم انسان کی بات کریں, انسانیت کی بات کریں, تو کوئی شخص بھی جو ہے وہ نہیں چاہتا, کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی. لیکن کچھ لوگ, کچھ حکومتیں جو سامنے نظر نہیں آتی ہیں, پس منظر میں رہ کر انسانیت کے خلاف سازشیں کرتی ہیں. تو اب اسرائیل جو جنگ لڑ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس کو شکست ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا میں جو اس کا سرمایہ موجود ہے وہ ہر جگہ پر ختم ہو جائے گا. تو وہ لڑائی تو ساری وسائل کی ہے نا جی. اسی طرح امریکہ جو ہے
امریکہ کو دیکھ لیں کہ ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ نے کتنے اپنے آرمی افسران کو فارغ کیا اختلاف کرنے پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں یہی دو مین سٹیک ہولڈر آپ کے سامنے آ رہے ہیں نا جنگ کے حوالے سے. تو جب ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں تو خود وہ اگرچہ جنگ شروع کر بیٹھے، ان کا خیال تھا کہ ہم جو شہنشاہ ایران کا بیٹا ہے اس کو لائیں گے، لیکن اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایران کی عوام اپنی قیادت کے ساتھ ہے، بلکہ ایران کی عوام تو پاکستان کے ساتھ ہے. تو شاکر صاحب، اب آپ اپنی پریڈکشن میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اسے کیا ظاہر کریں گے کہ کیا حالات بنیں گے؟ لیکن میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں، لیکن میں آپ کی طرح حالات پر گہری نظر رکھتا ہوں، دنیا پہ گہری نظر رکھتا ہوں، ان کی نفسیات کو دیکھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت تمام فریق، خواہ وہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ایران ہے، یا ان کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں، خود لبنان بھی، اس نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم سے، یہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کی بقا کے لیے، عالم امن کے بقا کے لیے وہ جنگ بندی چاہتے ہیں. لیکن ہر ملک جو ہے وہ ایک سیف پیسے چاہتا ہے، محفوظ، اس لیے کہ انہوں نے بھی عزت کے ساتھ جینا ہے، انہوں نے بھی اپنی عوام کو جواب دینا ہے. بہت شکریہ شاکر صاحب آپ کا. جی، تو ناظرین، ہمارے ساتھ شاکر صاحب موجود تھے، اور بھی تجزیہ کار اور صحافی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے مزید اس حوالے سے. اس ٹائم وقت بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. جی، تو ناظرین، سینئر تجزیہ کار شوکت اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو مشرق وسطی میں جنگی حالات بنے ہوئے ہیں وہ اس حوالے سے اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں، اور جو مذاکرات ہوتے ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. امریکہ اور اگر ایران کی بات کریں تو کہاں تک دیکھتے ہیں ان مذاکرات کو؟ کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں رہا، اور یہ بھی جنگ جو ہے اس کا بھی جو ہے اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل جو حل ہوں گے وہ بات چیت سے ہوں گے، اور بات چیت بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ون سائیڈڈ آپ کہیں اور ایک فریق کے اوپر آپ ساری چیزیں امپوز کر دیں کہ آپ یہ مان لیں تو ہم ختم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دنیا بہت آگے چلی گئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ اس وقت اس پورے ریجن میں ایران نے جو ریٹیلیشن کیا ہے، ایران نے جو جواب دیا ہے اس کا جنگ کا، وہ سالڈ ہے، اور اس سے کافی سارے ممالک کو بشمول اسرائیل ایک میسو ان کو نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کی وجہ سے اب یہ آئے ہیں کہ اس کو جنگ بندی بھی کریں. ظاہر ہے سر، جب ایک چیز کو بننے میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو اس کو ریکور ہونے میں بھی تو اتنا ہی ٹائم لگے گا نا؟ نہیں، ریکور ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. اچھا. آپ یہ دیکھیں بنی بنائی چیز تو ایک سیٹ پیٹرن کے تحت آپ ایک چیز اسٹیبلش کر لیتے ہیں. ہاں، ایک بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ ایک سسٹم کے تحت ایک جو ہے وہ جو ایک لائن چل رہی ہوتی ہے اس کے تحت آپ ان چیزوں کو درست کر رہے ہوتے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو اس میں ایک نئی انوینشنز کر رہے ہوتے ہیں، پورنگ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ ڈسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں تو دین آپ کو وہ ڈسٹرکشن میں پہلے تو جو آپ کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو لاسز ہوتے ہیں وہ واپس ریکور ہونے میں وہ بنانے سے زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ خلیج کی جو اب ایئر لائنز بننے میں کتنا عرصہ لگا. دنیا میں ایک بہت نام تھا ان ایئر لائنز کا، تو اب جب ان کی ختم ہوئی، ختم مینز کہ کم ہوئی، ان کی ایئر ٹرانسپورٹیشن کم ہوئی، ان کی فلائٹس کم ہوئی، لوگوں نے ٹرسٹ کرنا چھوڑا، اور اب ان کو واپس لانے میں بہت ٹائم لگ گیا. بالکل. اچھا، دونوں ممالک کے جو سرکاری بیانات ہیں جو بھی اس ٹائم اگر ہم بات کریں تو ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ یہ سیاسی ہوتے ہیں یا پھر صرف حقیقت پر مبنی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بیانیہ ہوتا ہے نا اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اچھا. اور بیانیہ اسٹیبلش یہ کیا جاتا ہے کہ باقی جو آپ کا اوپوننٹ ہے یا باقی جو دنیا ہے ان کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں. اگر آپ حقیقت پہ بات بتانے بیٹھ جائیں گے کہ ایران اور امریکہ کے جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو پھر بہت مشکل ہے کہ صلح کی طرف بندھا جائے. ٹھیک ہے نا؟
تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو یہ بنیادی طور پہ اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک سفارتی جو لینگویج ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے بیانیہ بنانے کے لیے. باقی تو دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کا اپنا ایک بیانی ہے, لوگ ان کو بھی سنتے ہیں, لیکن اس سے بھی چیزیں اخذ کرتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں, اس سے آگے وہ چلتے ہیں. ابھی جب جنگ بندی تھی تو اب ایران نے جو موقف اختیار کیا وہ میرے حساب سے وہ ٹھیک ہے کہ جب ایک جنگ بندی تھی تو آپ نے ان کے ایسے جہاز کو جو بیسیکلی جنگی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں تھا اور وہ کسی قسم کا کوئی ایسا بھی ایکٹیویٹی نہیں تو اس کو کیوں روکا؟ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کی صلح ہو رہی ہے تو پھر آپ نے ناکہ بندی کیوں کی؟ کیونکہ اس میں جو میجر جو ایکٹر ہے وہ ایران ہے, اور ایران نے تو جنگ بندی کے اوپر مکمل جو ہے وہ کنٹرول کیا اور اس کے اوپر کار بند رہے. اچھا سر, یہ جو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو ماضی کے تنازعات ہیں کیا آج بھی کہ جو مذاکرات ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ماضی کے تنازعات ہی تو جو ہیں وہی تو حل کرنے ہیں. اچھا سر, پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو فیصلہ اختتام کو پہنچے گا وہ دونوں ممالک کے حق میں ہوگا؟ حق میں کہنے یہ قبل از وقت ہوگا. اچھا, یہ ابھی تو میرا خیال میں امریکہ خود اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں کیا کرنے لگا, اور ایران جو ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا, لیکن ایران ایک بات پہ وہ بڑے ڈٹرمنٹ ہیں کہ ہم نے کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز نہیں. دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ایران کتنے ڈیکیڈ سے, سالوں سے نہیں دہائیوں سے وہ تو سینکشنز کا شکار ہے, اور اس نے جتنا کچھ یہ کیا ہے, جتنا کچھ یہ انہوں نے وار میں ریٹیلیٹ کیا ہے, اور اپنا ظاہر ہے ان کا نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے, لیکن انہوں نے دوسرے ملکوں کو بھی سٹرائکنگ نقصان دیا ہے. اور میزائل جو ہمارے اس سے یہ اندازہ آپ لگا سکتی ہیں کہ انہوں نے اتنے سٹریس کے باوجود, سینکشنز کے باوجود, پابندیوں کے باوجود انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کو چلایا بلکہ ایک بڑی جنگ, اسرائیل جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی کا ملک ہے, اور پھر اس کے ساتھ پیچھے سے امریکہ صاحب بہادر بھی آ گئے, اور انہوں نے بھی آ کے میں تو ان کو سر تو دیا ہے, ان کو جواب تو دیا ہے, اور جواب بھی ان کو گھر میں دیا. اور گھر مینز کے گھر ہوتا, وہ عراق نے بڑی صحیح بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا, امریکہ نے کہا تھا کہ جب عراق کی ایمبیسی کے اوپر ایران سے فائر ہوئے تھے میزائل اور وہاں جا کے لگے تو انہوں نے کہا تھا آپ احتجاج کریں ان کے پرائم منسٹر کو. تو پرائم منسٹر عراق کے انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کیوں کریں, کیونکہ یہ جو زمین ہے, یہ جو جگہ ہے, یہ عراق کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے, تو یہ تو آپ کے اوپر انہوں نے مارا ہے, ہم کاہے کا احتجاج کریں. تو اسی طرح میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں ان کے فوجی اڈے تھے, خلیج میں تھے, ادھر تھے, ان کو سب کو انہوں نے مارا ہے, اور ان کو ریئلائز کروایا ہے, اسٹرائک کروایا ہے کہ جناب آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں ہماری وہاں پہنچ ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم آپ کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, جہاں تک ان سے ہے انہوں نے مقابلہ کیا ہے. اب اللہ کرے پاکستان جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان ایک برج کا رول ادا کر رہا ہے, تو اللہ کرے حالات بہتری کی طرف آئیں. کوشش یہی ہے, اور ساری دنیا کی خواہش ہے. دیکھیں یورپین یونین اکٹھا ہوا, یورپین یونین کے ساتھ بہت سارے ممالک اکٹھے ہوئے, 50 ملکوں کے جو تھے وہ سربراہان اور باقی جو ریپریزنٹیٹیو تھے, ان کا مشترکہ اعلامیہ ہے کہ اس جنگ کو فوری بند کیا جائے, اور اس جنگ کو اس طرح مت بند کیا جائے کہ آبنائے ہرمز بند, اس کی جس طرح پہلے تاریخی طور پہ وہ اوپن ایک سپیس تھی, اوپن ایک جگہ تھی, گزرگاہ تھی, اس کو ویسے رہنا دیے تاکہ دنیا جو ہے مہنگائی سے بچ سکے. میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ صرف آئی ایم ایف نہیں بلکہ کئی ایسے جو انٹرنیشنل مانیٹری جو ادارے ہیں, فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کے ورلڈ بینک ہے, آپ کا UNO ہے, آپ کے باقی چیزیں, وہ سارے بار بار وارننگ کر رہے ہیں کہ اب جو ہے دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, یہ سیکنڈ ورلڈ وار والا کام نہیں ہے, اس سے آگے ہے, اور آج دنیا کو انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کے بغیر کوئی ملک بھی اپنی سروائیول نہیں کر سکتا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو ایز کیا جائے, جنگ بند کی جائے, اور اس کا گزرگاہ کھولی جائے تاکہ عام آدمی جو ہے, پوری دنیا کا عام آدمی جو ہے وہ سکھ کا سانس. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین, شوکت اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بھی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اس ٹائم وقت بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, مذاکرات جاری ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے IR ایکسپرٹ ثنیہ خان نے, ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے مزید. السلام علیکم, کیسی ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. اچھا ثنیہ, بہت شکریہ آپ کا. ثنیہ, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر انٹرنیشنلی ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو مذاکرات اس سے پہلے ہوئے ہیں تو اس کی کیا پرفارمنس تھی, اور ابھی اس ٹائم کرنٹلی دیکھیں تو کیا کہنا چاہیں گے, ابھی کی کیا پرفارمنس ہے؟ بالکل, پاکستان کے بارے میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت بہتر پرفارم کیا ہے, ایز اے فیسیلیٹیٹر بہت بہتر پرفارم کیا ہے. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ پاکستان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. اچھا, اس میں اگر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں, دی پیپل ور ہوپ فل کہ فرسٹ راؤنڈ میں ہی ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ دی پیپل سیڈ دیٹ کہ ہم یہاں ڈپلومیٹیکلی جو ہے ایک ایولیوشنری پروسیس میں دے ہیں, لیکن یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دی پیپل ور ہوپ فل کہ ہم فوراً سے ہی ایک کسی نتیجے پہ پہنچیں, کسی رزلٹ پہ پہنچیں. لیکن یہاں پر ڈپلومیسی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, تو اٹ ول ٹیک دا ٹائم. اب ظاہری بات ہے کہ ایران ہے, آپ کے پاس USA ہے, دونوں کا ایک پرولونگڈ جو ہے ایک کنفلکٹنگ سچویشن چل رہی ہے. اس کنفلکٹنگ سچویشن کو وہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ان کو اپنی عوام میں بھی فیس سیونگ چاہیے, سسٹم کو مینیج بھی کرنا ہے, ان فیوچر اس کے لیے ایک لانگ ٹرم بینیفٹس بھی چاہیے. تو کافی ساری امیدیں وابستہ ہیں دونوں پارٹیز کی, چاہے وہ ایران ہے, چاہے وہ آپ کے پاس USA ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ ایک بہتر طور پہ کنفلکٹ ریزولوشن مینجمنٹ کر پاتے ہیں, یا اس چیزوں کو جو چیز وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ اچیو کر سکتے ہیں. اب ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے 15 پوائنٹس یا 5 پوائنٹس یا 10 پوائنٹس جن چیزوں کے اوپر وہ ڈسکشن کر رہے ہیں, ان 5 پوائنٹس کے پہ یا جن چیزوں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو مینیج کرنا ہے, یا آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم کو اوور کم کرنا ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے رول کو اوور کم کرنا ہے. اسی طرح سے وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, بزنس ایکسپینشن پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, آئل کرائسس کو اوور کم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, لیکن دوسری طرف اس کو ایز اے ٹیکٹک جو ہے وہ وار فیئر پیٹرن وہ یوز بھی کیا جا رہا ہے. تو اب اس وار فیئر پیٹرن کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, تو وہ یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ چیزیں مینیج ہو سکیں اور بہتر طور پہ پرفارم کر سکیں. تو پاکستان کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم انرجی کرائسس کو بھی اوور کم کریں, دنیا کو آنے والے دنوں میں جو ایک انپریسیڈنٹڈ کنفلکٹ ہے وار سے ریلیٹڈ, اس کو بھی ہم جو ہے روکنے کی کوشش کر سکیں اور چیزیں بہتر طور پہ آگے آ سکیں. پاکستان دونوں ممالک کے درمیان ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے, اور ساری دنیا اس ٹائم پاکستان کو دیکھ رہی ہے. جو لوگ جانتے بھی نہیں تھے وہ اس ٹائم نظر میں آئے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کا رول پلے کر رہا ہے, اور جنگ بندی جو ہے وہ رکوانا چاہ رہا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا, بس یہ بات ہے اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہونا. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے؟ بالکل, پاکستان کو اگر آپ دیکھیں, ہمیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سیکورٹی آپریٹس میں ہم امپروو کر گئے ہیں. ایک جو نیریٹو ہمارا بلڈ ہو چکا تھا کہ ہمارے بارے میں ایک اسٹیمپ لگ چکی تھی ان دا انٹرنیشنل میڈیا اور ہالی ووڈ میں یا بالی ووڈ میں, ایون بہت سی جگہوں پر جس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ وی آر دا نرسری آف دا ٹیررزم. تو اس نرسری آف ٹیررزم نے کہیں نہ کہیں ایک فیسیلیٹیشن کا رول پلے کر کے سسٹم کو سیف کیا ہے ایک انپریسیڈنٹڈ کنفلکٹ سے. اگر خدا نخواستہ اگر مذاکرات کا حل نہیں نکل پاتا اور اگر جنگ دوبارہ سے اگر شروع ہوتی ہے تو کس حد تک نقصان ہوگا؟ بالکل, اس میں دی پیپل آر سیئنگ دیٹ کہ یہ ایک ورلڈ وار میں کنورٹ ہو سکتا ہے, کہ آپ کے پاس یہ کہ اگر ہم ان آئل کرائسس کو بھی اوور کم نہیں کر سکتے تو وہ انرجی کرائسس کی طرف آ سکتا ہے. آئل کرائسس آپ کے جو ہیں وہ بہت زیادہ حد تک سامنے آئیں گے. بالکل, اور وہ اوور آل دا ورلڈ جو ہے ہم اس کا ایک افیکٹ دیکھ رہے ہیں, اس کے کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان کی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو اس طرح کی چیزوں میں سیف کر سکے اور سیکیور کر سکے. اور عام عوام کی بات کریں, عام آدمی اس پر کتنا اثر انداز ہوگا؟ کیونکہ ابھی اس ٹائم جنگی حالات ایران اور امریکہ کے تھے, جس کی وجہ سے اس ٹائم پاکستان بھی بہت زیادہ سفر کر گیا تھا, اور بہت زیادہ سفر کیے ہیں ہم لوگوں نے. پیٹرول کا آپ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح کے حالات تھے, آئے دن جو ہے پیٹرول کا بام سر پہ آ رہا تھا ہم لوگوں کے, اور عوام بہت زیادہ پریشان تھی, اور ڈائریکٹلی ہر چیز مہنگی ہو رہی تھی.
تو عام آدمی کی زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈلے گا, کیا ہوگا؟ انفلیشن ریٹ ہمارے سامنے بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے پاس, اسپیشلی پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو 40% جو ہے انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آیا ہے. پیٹرول کے پرائسز بڑھے ہیں, اور جب پیٹرول کے پرائسز کے بڑھنے کی وجہ سے بھی بہت سی چیزوں پہ افیکٹ ہوا ہے. ایون ہم لوگ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کی طرف آ چکے ہیں, ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہٹ ہوا ہے, ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم ہٹ ہو رہا ہے, ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہم لوگ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں اگر خدا نخواستہ یہ پرابلم جو ہے وہ پرولونگڈ ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ اس میں سفر کرتی ہوئی نظر آئے گی. کون سے ممالک سب سے زیادہ کشیدگی ظاہر کریں گے, کون سے ممالک سب سے زیادہ؟ اس میں آپ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ مڈل ایسٹرن ریجن ہے, مڈل ایسٹرن ریجن میں جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہ سب سے زیادہ سفر کر رہی ہیں. UAE کو دیکھیں, اس میں موسٹلی انویسٹر جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس ایریا کو جو ہے وہ چھوڑتا ہوا اور اپنی انویسٹمنٹ کو چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ UAE سے جب کے انویسٹرز جتنے بھی تھے وہ باہر آ رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے ایک فائدہ مند سچویشن یہ ہو سکتی ہے, یا جو ہم اس اسٹریٹجی کو یوز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی گوادر پورٹ اور جو کراچی کی پورٹ ہے ہم ان کو یوٹیلائز کریں, اور آنے والے دنوں میں وہ جو انویسٹر جو UAE کی پورٹ کو یوٹیلائز کر رہا تھا فار دا پرپز آف دا بزنس, وہ ہماری گوادر پورٹ کو یوٹیلائز کر سکے. کہ ہم, اور ایون ابھی بھی ہمارے پاس جو رپورٹ آ رہی ہے فرام دا پریویس ایئر کہ 25 میں 8,000 کے قریب کچھ جو شپمنٹس ہیں وہ یہاں سے گوادر پورٹ اور کراچی پورٹ سے گزرے ہیں. لیکن فرام دا لاسٹ 20 days 8,300 سم تھنگ کا کچھ فگر ہے جو انہوں نے کراس کیا ہے. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ جو یہ شپمنٹس ہیں وہ چیزوں کو ایک ہم راستہ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اس راستے کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ثانیہ خان, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا وقت دیا. جی تو ناظرین, IR ایکسپرٹ ہارون منیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی مزید اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ سر اس ٹائم جنگی حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اگر ہم اس ٹائم بات کریں پاکستان کی, تو پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, جو کہ ہیں بھی صحیح, اور امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. تو دونوں ممالک کی جو جنگی اس ٹائم سچویشن چل رہی ہے, اور دونوں ممالک کو ساتھ لے کے چلنا اور کنونس کرنا کہ جنگی حالات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں اور ملک میں جو ہے وہ امن پیدا ہو, تو یہ کتنا زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے ایک پاکستان کی اگر ہم اس ٹائم بات کریں تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے بٹوین US اینڈ ایران, جو کہ ایک بہت اچھا رول ہوتا ہے, کروشل ایک رول ہے جس کے اندر ہم کسی ایک پارٹی کی سائڈ نہیں لے سکتے, اور ہم ڈائریکٹلی جو ہے نیگوشیشن کے اندر انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور ایران کی بات کی جائے تو ایران وہ پہلا کنٹری ہے جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. اس طرح US جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے شروع سے ہی اچھے ریلیشنس ہیں. وی آر الائی آف US ان وار آن ٹیرر, ان کولڈ وار ایز ویل. تو پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر US کے سارے ریلیشنس کو اچھا رکھنا ہمیشہ سے ہی ہماری ٹاپ پرائیورٹی رہی ہے. اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے گڈ ریلیشنس ہیں, کیونکہ ہم آرٹیکل 40 بیسیکلی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان شوڈ ہیو گڈ ریلیشنس ود دی مسلم کنٹریز. سو اس سینیریو کے اندر پاکستان کے تمام مسلم کنٹریز کے ساتھ پاکستان ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے ریلیشنس بنائیں. سعودیہ ایران کی ٹرسلس ہو, اس کے اندر بھی ہم نے ایک ثالثی کا کردار جو ہے وہ ادا کیا پاس کے اندر. یمن وار کے اندر بھی ہم نے ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. تو پاکستان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلم کنٹریز کے درمیان میں اگر کوئی ٹسلس ہو رہی ہے یا جس سے ریجن کے اندر کوئی انسٹیبلٹی آ رہی ہے, تو اس کو اچھے طریقے سے بات چیت کے ذریعے نیگوشیشن کر کے, ڈسکشنز کر کے ان چیزوں کو ریزالو کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد قائم ہو سکے گا اور مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک کنفلکٹ ہے, اور کنفلکٹ ہمیشہ ایک لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہوتا ہے جو کہ کئی سالوں پرانا ہوتا ہے. تو یہ 1979 سے اگر ہم دیکھتے ہیں, ایرانی ریولوشن کے بعد سے US اور ایران کے ایک ٹسلس جو ہیں چلتی آ رہی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوری طور پر کوئی ایک ایسا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہاں ایک پیس کیچرس آ سکتے ہیں دونوں کی طرف سے. مے بی سیز فائر پرولونگ ہو جائے, یہ ایک پاسبلٹی ہے. 14 days کا سیز فائر تھا, اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ کی طرف بات کی جا سکے. کوئی پوائنٹس کے اندر کچھ ون والی سچویشن ہو کہ ٹیک اینڈ لوز والی پوزیشن ہو, کچھ نہ کچھ ہمیں اس میں کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ ہو دونوں پارٹیز کو. تو پاکستان کو چاہیے کہ بیچ میں دونوں کے ثالثی کا کردار پیش کرے, اور پاکستان کی کوشش اس میں یہی ہے کہ ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ سائن ہو جائے جو کہ پوری دنیا کے لیے کروشل ہے, اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے ہارون, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا وقت دیا.
جی تو ناظرین ہمارے ساتھ آج IR ایکسپرٹ بھی موجود تھے, کچھ تجزیہ کار بھی موجود تھے اور صحافی بھی موجود تھے. ان سب سے ہم نے رائے لی. آپ کو پتہ ہے کہ آج جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب بھی ہوں اور یہ جو جنگی حالات ہیں یہ جلد اختتام کو پہنچیں اور جلد جو فیصلہ ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان اچھا فیصلہ ہو اور پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک امن والا ملک ثابت ہو. امید کرتی ہوں کہ پروگرام اچھا لگا اور ایک نئے پروگرام میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے فاطمہ بلوچ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.